یہاں پر وہ قارون کا واقعہ یاد کرنا، سب کو پتا ہے قارون نام کا ایک آدمی گزرا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں، بڑا مالدار تھا۔ میں سمجھتا ہوں دہرادون میں اتنا بڑا مالدار کوئی مشکل ہوگا نہیں ہوگا، اس لیے کہ قرآن نے بیان کیا ہے، اور قرآن بالکل 100% حقیقت بیان کرتا ہے، نہ کم نہ زیادہ۔ قرآن نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قارون کو جو خزانے دیے تھے وہ اتنے زیادہ تھے کہ جن الماریوں یا تجوریوں میں وہ خزانے رکھے جاتے تھے ان کی جو چابیاں تھیں، تالوں کی چابیاں، وہ اتنی زیادہ تھیں کہ ایک طاقتور گروہ جو 10 20 30 آدمیوں کا بھی ہو سکتا ہے، وہ بوجھل ہو جائے اٹھانے میں۔ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، اتنا خزانہ دیا تھا کہ اس خزانے کی چابیاں عصبہ کو تھکا دے، طاقتور، اور عصبہ کم سے کم 8-10 آدمیوں کو کہتے ہیں، 40 تک کہتے ہیں۔ نظیم مان لو 10 آدمی جس کے اٹھانے میں بوجھل ہو جائے، اتنی چابیاں، ان چابیوں کے تالے کتنے ہوئے اور ان تالوں کے اندر جو خزانہ چھپا ہوا رکھا ہوگا وہ کتنا ہوگا، اتنا مال اس آدمی کو دیا تھا۔ وہ ناشکرا ہو گیا، کافر ہو گیا۔ اس کو ایک دن یہ خیال آیا کہ اپنے مال کا مظاہرہ ہونا چاہیے۔ فخرج علی قومه فی زینتہ، وہ اپنی زینت، اپنی سجاوٹ، اپنی شان و شوکت کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے نکلا۔ یعنی یوں کہہ لیجیے کہ اس نے اپنی دولت کی نمائش کی، اپنی دولت کا مظاہرہ کیا۔ ہم لوگ بھی کرتے ہیں، جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے کوشش کرتا ہے کہ میرے مکان سے پتہ چلے کہ میں مالدار ہوں، میرے بچے کی شادی سے پتہ چلے کہ میں مالدار ہوں۔ سبحان اللہ، مسلمانوں کا ذوق دیکھیں آپ، میری شان کا پتہ چلنا چاہیے کسی نہ کسی طریقے سے، ضرورت ہو یا نہ ہو، شان معلوم ہونی چاہیے۔ بہت سی باتیں یاد آ گئی، روکتا ہوں گلی چلتا ہوں، اور طرح طرح سے اس کے نمونے سامنے آتے ہیں، زندگی کے مختلف حالات میں قدم قدم پر سامنے آتے ہیں۔ ہم لوگوں کا مزاج پوری طرح بگڑا ہوا ہے۔ اس نے سوچا کہ قوم کو دکھانی چاہیے اپنی دولت، لوگ کھڑے ہو گئے تماشا دیکھنے، اور اس کی دولت کا مظاہرہ ہوا۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی باقاعدہ جلوس نکالا ہو اپنی شان دکھانے کے لیے۔ دیکھنے والے جو تھے، ظاہر ہے کہ جب کوئی نمائش ہوگی، کوئی مظاہرہ ہوگا، کوئی مال و دولت دکھایا جائے گا، تو دیکھنے والے بھی کچھ نہ کچھ تبصرہ کریں گے، کچھ نہ کچھ کیا کہتے ہیں آج کل جو موبائل پر کمنٹ پاس کریں گے، ٹپڑی کریں گے۔ جی سنیے اب کیا تبصرے ہوں گے دیکھنے والوں میں۔ قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو لوگ دنیا کو چاہنے والے تھے، آپ غور کیجیے گا، دنیا کو چاہنے والے، کوئی بات ہو نہیں، اس کا مقصد دنیا، جو دنیا کو اصل سمجھ رہا ہے، وہ کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہمیں بھی ہمارے پاس بھی اتنا مال ہوتا جتنا قارون کو ملا ہے۔ انہ لذو حظ عظیم، یہ قارون بڑی قسمت والا آدمی ہے۔ کیسی لگی آپ کو یہ بات؟ معاف کیجیے گا سوال میرا کڑوا ہے، لیکن میں سوال ہے صحیح اپنی جگہ، ایمانداری سے سوچ کے بتائیں کیسی لگی؟ کوئی عجیب لگی بات ہے؟ ہم سب کا یہی حال ہے۔ ہمارے سامنے جب کسی آدمی کی مالداری آتی ہے، ہم دیکھتے ہیں فلاں نے بڑا شاندار مکان بنایا، کوٹھی بنائی، بنگلہ بنایا،
محل بنا لیا، فلاں کا کاروبار اتنا چل پڑا، فلاں کے پاس اتنا پیسہ آ گیا. اور آج کل تو قانونوں کو نمائش کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان کی دولت کا ہر سال اعلان ہوتا رہتا ہے کہ اڈانی کے پاس اتنا ہے، امبانی کے پاس اتنا ہے، اور وہ پریم جی جو ہے عظیم پریم جی ان کے پاس اتنا ہے، اور سعودیہ کے بادشاہ کے پاس اتنا ہے، اور فلاں کے پاس اتنا ہے. ہر سال اعلان ہوتا ہے. اور جب وہ اعلان ہوتا ہے تو ایمانداری سے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ دلوں میں یہ باتیں نہیں آتی، کاش ہمارے پاس بھی نہیں ہوتا. غلط تو نہیں ہے، الزام تو نہیں ہے. جو وہاں کھڑے ہو کر قارون کا مال دیکھ کر لوگ کہہ رہے تھے کیا آج ہم اسی جگہ پہ نہیں کھڑے ہوئے؟ اور کیا مالداروں کو دیکھ کر یہ ذہن میں نہیں آتا کہ بھی بڑا خوش قسمت آدمی ہے، بڑا خوش قسمت آدمی ہے، بہت نوازا ہے. خوش قسمت بھی نہ کہتے ہوں گے تو یوں تو ضرور کہتے ہوں گے کہ اللہ نے بڑا نوازا ہے. نہیں کہتے؟ ایسے ہی کہتے ہیں نا. جب کسی بڑے مال والے کا تعارف کراتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اس کو اللہ نے بڑا نوازا ہے. انہو لذو حظ عظیم، یہ بڑی قسمت والا ہے. تو ایک نظریہ جو آج بھی ہے اور ہمارا ہے، ہم مسلمانوں کی اکثریت کا ہے کہ اس کی عظمت ہے دل میں. مسئلہ وہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ پیسہ ہونا نہ ہونا اصل مسئلہ ہے. اصل مسئلہ ہے کہ اس کی عظمت ہے، بڑائی ہے، اہمیت ہے، اسے خوش قسمت سمجھتے ہیں. کبھی مصلی پر کھڑے ہوئے امام صاحب کو دیکھ کر بھی خیال آیا ہے کہ بھائی بڑا خوش قسمت آدمی اللہ نے اسے مصلی پہ کھڑا کیا ہے. آتا ہے کبھی خیال؟ کبھی اپنے بچوں کے بارے میں تمنا ہوئی ہو کہ کاش میرے بچے بھی مصلی پہ کھڑے ہوتے؟ پانی مرتا ہے، یہی تو مصیبت ہے نا. عزت اس کو نہیں سمجھتے نا، عزت مال کو سمجھتے ہو، اسی کو مانتے ہو، اسی کی طرف گھسی پڑی ہے دلوں کے اندر، اور اسی کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے، الٹا سیدھا ہر کام ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں وقال الذین اوتوا العلم، وہاں کچھ لوگ اور بھی کھڑے تھے اور وہ علم والے تھے. علم والے کا مطلب اللہ سے ڈرنے والے اور آخرت کو چاہنے والے. انہوں نے کہا وَإِلَكُمْ، تمہارا ناس ہو، ثواب اللہ خیر لمن آمن، اللہ کا ثواب بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں. کیا کہتے ہو تم کہ کاش ہمیں بھی اتنا ملتا جتنا قارون کو ملا ہے؟ ایسا نہیں، یہ غلط ہے. اصل اللہ تعالیٰ کا ثواب ہے. یہ وہاں بات ہوئی، آپ غور کریں اللہ تعالیٰ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں. پیغام یہ ہے کہ دنیا کی عظمت دل میں ہونا یہ ہے خطرناک بات. اور پھر یہ بھی بتا دیا تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. وہ جو آخرت کا گھر ہے، وہ جو آخرت کی کامیابی ہے، وہ جو جنت ہے، وہ ہم ان لوگوں کے لیے مقرر رکھتے ہیں جو زمین میں بلندی نہیں چاہتے اور فساد نہیں چاہتے. اس لفظ میں میں چاہوں گا سب لوگ بہت زیادہ دوبارہ دھیان دیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم آخرت کا گھر، جنت، آخرت کی کامیابی ان لوگوں کے لیے مقرر کرتے ہیں جو زمین میں بلندی نہیں چاہتے، اونچائی نہیں چاہتے، بڑائی نہیں چاہتے اور فساد نہیں چاہتے. مسلمانوں ذرا غور کرو، جنت کا وعدہ کس شرط کے ساتھ ہو رہا ہے کہ تم دنیا میں بڑائی کی تلاش میں نہ گھومو، تم دنیا میں اپنے لیے بڑائی کی کوشش نہ کرو کہ مجھے بڑا بنایا جائے.
بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں وہ مثالیں آ رہی ہوں گی کہ صاحب لوگ الیکشن میں کھڑے ہوتے ہیں، مجھے پردھان بنا دیا جائے، مجھے ممبر بنا دیا جائے، مجھے ایم ایل اے اور ایم پی بنا دیا جائے، بڑائی کی تلاش ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی اس کا حصہ ہے، لیکن کیا عام معاملات میں، ذاتی معاملات میں، پرائیویٹ معاملات میں، یعنی غیر سرکاری معاملات میں ہمارا یہ حال اب بھی نہیں ہوا سب کا بھی؟ خالی ایسا نہیں ہے کہ وہ بیچارے سیاست کرنے والے ہی اس کے مجرم ہیں، بلکہ معاف کریں ہم میں سے ہر طبقہ، میں اشارہ کر رہا ہوں جہاں اشارہ ہے وہ سمجھ رہے ہیں، ہم میں سے ہر طبقہ اس مصیبت میں مبتلا ہے کہ بڑائی چاہیے۔ آپ ہمیں بتائیں سوچ کر کہ دنیا کا کوئی منصب اگر آپ کو مل گیا تو یہ دنیا کی بڑائی ہوگی یا آخرت کی بڑائی ہوگی؟ اس کے نتیجے میں جنت بھی نہیں یا جنت سے محروم بھی ہوگی۔ اگر طلب ہے، اگر تلاش ہے دنیا کا بڑا بننے کی، اور مزید یہ کہ اس بڑائی کو حاصل کرنے کے لیے زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں، فساد کا مطلب ہے حق والے کا حق ماننا۔ بدلیں اپنے نظریوں کو، بدلیں۔ کوئی تقریر کرنا مقصد نہیں ہے، کوئی کتابت کے اور تو آتے ہی نہیں، لیکن یہ ہے ہر آدمی سے میں کہنا چاہتا ہوں، آپ جتنے بھی لوگ یہاں آئے ہیں، اتنی بڑی تعداد میں کوئی مسجد بن گئی، کاہے کے لیے آئے؟ ظاہر ہے کھانے کے لیے نہیں آئے، کسی پیسے روپے کے لیے نہیں آئے، اس لیے آئے کہ کوئی دین کی بات نہیں، کام کی بات نہیں۔ بس وہ کام کی بات یہ ہے کہ جو بات کہی گئی ہے اس کو سامنے رکھ کر اپنا جائزہ لیجیے، اپنے آپ کو ناپیے، آپ کہاں کھڑے ہیں، اندازہ لگائیے، آپ کچھ بھی ہوں، صاف بات ہے، آپ مدرسے میں پڑھانے والے بہت بڑے عالم ہوں، یا بہت بڑی مسجد کے امام اور خطیب ہوں، یا کسی مدرسے کے ذمہ دار ہوں، یا کسی تبلیغی جماعت کے امیر ہوں، یا آپ کسی خانقاہ کے پیر ہوں، یا آپ صاحب بہت بڑے مالدار ہوں، یا آپ اپنے گاؤں کے پردھان ہوں، یا اپنے محلے کے ممبر ہوں، یا شہر کے بڑے معزز لوگوں میں آپ کا شمار ہوتا ہو، یا آپ اس میں سے کچھ بھی نہ ہو، تمام صورتوں میں آپ غور کریں کہ کہاں کھڑے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو دو قسمیں بیان کر دی، ایک وہ کہ جس نے آخرت کو مقصد بنایا، ایک وہ کہ جس نے دنیا کو مقصد بنایا، اور پہچان سامنے رکھیں، آخرت جس کا مقصد ہے وہ آخرت کا کوئی نقصان گوارا نہیں کرتا، چاہے دنیا کا کتنا ہی بڑا نقصان ہو جائے، اور جس کا مقصد دنیا ہے اسے فکر ہی نہیں ہوتی، وہ تو تلاش میں رہتا ہے کہ کچھ بھی مل جائے، آ جائے کسی طریقے سے۔